الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین بالہدی ودین الحق ارسلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جھوم کر درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بات کسی کی نظر سے بھی اوجھل نہیں ہے، سب جانتے ہیں آج ہم کس تعلق سے یہاں بیٹھے ہیں اور الحمدللہ یہ اس علاقے کی وہ عظیم درسگاہ ہے، وہ عظیم ادارہ ہے کہ ایک لمبی مدت سے اپنے اندر بچوں کو رکھنے کے بعد بچوں کو علم دین مصطفیٰ سے سرفراز کر رہا ہے، یہ وہ عظیم ادارہ ہے۔ الحمدللہ دور تک اس کا نام ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ بجار کھاتا کے لوگوں کی اس کی طرف مکمل توجہ ہے۔ اسٹاف ماشاءاللہ بڑا محنتی ہے، سارے کے سارے محنت سے پڑھاتے ہیں اور خاص طور سے قاری محمد عمر صاحب جن کی بارگاہ میں زانوے ادب طے کرنے کے بعد حافظ التمش سلمہ نے قرآن جیسی عظیم دولت کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ بہت ضرورت ہے اس وقت قرآن پاک پڑھانے کی اور بچوں کو علم دین مصطفیٰ سکھانے کی۔ زمانے کے حالات کس طرح سے ہیں، کس حالات سے ہم آپ گزر رہے ہیں، ساری باتیں بتائی نہیں جاتی ہیں، اشاروں میں آپ لوگ سب سمجھ سکتے ہیں اور سب سمجھدار ہیں۔ کسی کہنے والے نے کہا دل میں ہے خوف خدا اور سینے میں قرآن ہے، دل میں ہے خوف خدا اور سینے میں قرآن ہے، یہ غلام مصطفیٰ کی دوستوں پہچان ہے۔ دل میں ہے خوف خدا اور سینوں میں قرآن ہے، یہ غلام مصطفیٰ کی دوستوں پہچان ہے۔ حشر کے دن اس کے سر پر تاج رکھا جائے گا، حشر کے دن اس کے سر پر تاج رکھا جائے گا، جس کا بچہ اس جہاں میں حافظ قرآن ہے، جس کا بچہ اس جہاں میں حافظ قرآن ہے۔ اور یہ تو حافظ قرآن کا مرتبہ ہوا، خوش نصیبی سے اگر کوئی بچہ عالم دین بن جائے اس کا مقام کیا ہے کہ ایک بچہ عالم دین بن گیا اگر دوستو، ایک بچہ عالم دین بن گیا اگر دوستو تو 7 پشتوں کے لیے وہ خلد کا سامان ہے، 7 پشتوں کے لیے وہ خلد کا سامان ہے۔ ہم نے مقدس قرآن کی آیت کریمہ تلاوت کی، اسی سے منسلک 5-7 منٹ میں تقریر کر دوں، مچل کر بول دے سب سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، رب فرماتا ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حضرات محترم، ایران کی سرزمین پر کچھ سال پہلے ایران کی سرزمین پر ایک کورٹ میں ریپ داخل کی گئی تھی۔ کورٹ میں کیا لکھوایا گیا تھا؟ کیا لکھوایا گیا تھا کہ قرآن پاک سے ان آیتوں کو نکالا جائے گا جن میں لفظ منافق استعمال کیا گیا ہے، قرآن پاک سے ان آیتوں کو نکالا جائے گا جن میں لفظ کافر استعمال کیا گیا ہے، قرآن پاک سے ان آیتوں کو نکالا جائے گا جن آیتوں میں جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ سارے کا سارا اعلان کر دیا گیا، اس علاقے ہی میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں یہ خبر پھیل گئی کہ ایران کی سرزمین
اوپر کسی نے یہ مقدمہ دائر کیا ہے کہ قرآن سے ان آیتوں کو نکالا جائے گا، لیکن اس اعلان کا کھنڈن کرنے کے لیے، اس کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے، اس کا اعلان کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی میدان میں بڑے سے بڑا انسان نہیں آیا، کوئی نہ امیر میدان میں آیا، نہ کوئی غریب میدان میں آیا، نہ پھوس کی جھونپڑی میں رہنے والا آیا، نہ بنگلوں میں رہنے والا آیا، نہ فرش پر رہنے والا آیا، نہ مشرق و مغرب میں رہنے والا آیا، نہ شمال و جنوب میں رہنے والا آیا، کوئی اس اعلان کا کھنڈن کرنے کے لیے نہیں آیا۔ اگر اللہ رب العزت نے کسی کو اس اعلان کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے اگر کسی کو ہمت عطا فرمائی تو وہ کسی اور کو نہیں بلکہ 18 برس کے حافظ قرآن کو عطا فرمائی۔ 18 برس کا ایک حافظ قرآن ایران کی سرزمین پر جج کے سامنے وکیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کٹہرے میں کھڑے ہونے کے بعد کہا تھا، کیا کہتے ہو جج صاحب، کیا کہتے ہو وکیل صاحب، کیا مقصد ہے تمہارا اعلان کرنے کا؟ اتنا جب کہا تو وکیل نے کہا تھا قرآن سے ان آیتوں کو نکالا جائے گا، قرآن سے ان آیتوں کو نکالا جائے گا، قرآن سے ان آیتوں کو نکالا جائے گا۔ اتنا جب کہا تو پھر کہا حافظ قرآن نے اگر ان آیتوں کو قرآن سے نکالا نہ گیا تب اس نے کہا تھا اگر قرآن سے آیتوں کو نہیں نکالا جائے گا تو قرآن کو دریا میں بہا کر ختم کر دیا جائے گا، قرآن کو آگ میں جلا کر ختم کر دیا جائے گا، قرآن کو پھاڑ کر ختم کر دیا جائے گا۔ اتنا سننا تھا اس حافظ قرآن کا تیور بدل جاتا ہے، چہرہ غصے میں سرخ ہو جاتا ہے، آگے بڑھتا ہے اور پڑھنے کے بعد کہتا ہے پھاڑ کتنے قرآن تو پھاڑے گا، ڈال دریا میں کتنے قرآن تو دریا میں ڈالے گا، بہت جلا آگ میں کتنے قرآن تو آگ میں جلائے گا، مگر مجھ جیسے اپنی ماں کے لاکھوں اور کروڑوں بیٹے اس روئے زمین پر ایسے پل رہے ہیں جنہوں نے اپنے سینوں میں قرآن جیسی عظیم دولت کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے۔ اگر جو کتابی شکل میں قرآن ہے اس کو دریا میں جلا سکتا ہے، جو قرآن ہے اس کو آگ میں جلا سکتا ہے، اس کو دریا میں بہا سکتا ہے، اس کو پھاڑ کر دکھا سکتا ہے، مگر ہم جیسے بیٹوں نے جو قرآن کو سینوں میں محفوظ کیا ہے ان کے سینوں سے تو قرآن کو کیسے نکال سکتا ہے؟ اسی لیے اس نے جج کے سامنے کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دیا تھا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اب بھی ہم اگر نہ جاگے تو کب جاگیں گے؟ جس ادارے کے سائے میں ہم بیٹھے نا اور جن اداروں سے ہمیں نماز پڑھانے کے لیے امام ملتے ہیں، جن مدرسوں سے ہمیں درس دینے کے لیے مدرس ملتے ہیں، جن مدرسوں سے ہمیں فتویٰ دینے کے لیے مفتی میسر آتے ہیں، جن مدرسوں سے ہمیں فیصلہ کرنے کے لیے فاصل ملتے ہیں، عادل ملتے ہیں، پیارے ان اداروں کے اوپر بہت بڑی نظر ہے۔ اصل میں ہمارے یہ پہلوان حسرت علی صاحب بیٹھے، ان کے چھوٹے بھائی بیٹھے، یہ ہمارے قریب کے بالکل رہنے والے ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے کوئی رشتہ داری ہوگی اس بچے سے آئے ہیں، پروردگار عالم ان کے اور ہمارے سب کے آنے کو قبول فرمائے اور ادارے کو پروردگار ترقی عطا فرمائے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جن اداروں سے ہمیں یہ ساری دولتیں ملتی ہیں، ان اداروں پر بہت بڑی نظر ہے۔ کل ہی اخبار میں آیا مدرسے غیر قانونی ہیں، مدرسے غیر قانونی ہیں۔ ہم کہتے ہیں مدرسے غیر قانونی نہیں، یہی مدرسے اگر نہ ہو تو ہمیں کوئی عالم دین، کوئی ہمیں سرپرست میسر نہ ہو۔ ہاں، مدرسہ کتنا ضروری ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں تشریف لے گئے نا تو جہاں مسجد نبوی بنی ہوئی ہے وہاں پر مصطفیٰ جان رحمت نے ایک چھوٹی سی شاخ اٹھائی کھجور کی اور نشان لگاتے گئے، یہاں پر مسجد کا دروازہ بنے گا، یہاں مسجد کی منبر بنے گی، یہاں مسجد کی محراب
بنے گی، یہاں مسجد کی دیواریں بنیں گی۔ ایک نشان دروازے کے قریب لگایا مصطفیٰ نے، اور مصطفیٰ نے اپنی زبان سے کچھ بھی نہیں بولا۔ صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں آخر یہ جو نشان لگایا ہے، یہاں پر تو سرکار نے کچھ بھی نہیں بولا۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ ایک صحابی ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں آقا فداک و ابی امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، جہاں جہاں بھی آپ نے نشان لگایا ہے ہر نشان پہ آپ نے بتا دیا کہ یہاں پر یہ بنے گا، یہاں پر وہ بنے گا، لیکن یہ جو نشان آپ نے لگایا ہے یہاں پر کیا بنے گا آپ نے کچھ بھی نہیں فرمایا۔ تمہارے میرے پیغمبر نے فرمایا مسجد کے دروازے کے برابر میں جو میں نے نشان لگایا ہے یہاں پر میرا گھر مدرسہ بنے گا۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مسجد کے دروازے کے بالکل قریب مدرسہ، وجہ کیا ہے؟ جب کہا تو سرکار فرماتے ہیں وہ اللہ کا گھر ہے۔ مسجد کے لیے کہا وہ اللہ کا گھر ہے، اس میں جانے کا طریقہ اور اگر سلیقہ ملے گا تو اسی رسول کے گھر سے ملے گا۔ مسجد مدرسہ کتنا ضروری ہے، انشاءاللہ مدرسے کے تعلق سے کبھی موقع ملا تو پھر میں تقریر کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔